بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اب جو ہماری بحث ہے وہ حروف غیر عاملہ کے اوپر ہماری بحث ہوگی۔ صحیح، حروف غیر عاملہ یعنی کہ وہ حروف جو عمل نہیں کرتے۔ غیر عاملہ کا مطلب جو عمل نہیں کرتے۔ صحیح، یہ کتنے ہیں؟ یہ ہیں 16۔ کتنے ہیں یہ 16 ہیں۔ صحیح، کون کون سے وہ میں ایک ایک کر کے لکھوا دیتا ہوں۔ پہلا آپ کا آ گیا، بلکہ میں اسی طرح سورہ لکھوا دیتا ہوں میں ایک ایک کر کے نا۔ پہلا ہے آپ کا حروف تنبیہ، یعنی کہ وہ حروف جو کسی بات پر متنبہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ یہ 3 ہیں، الا، اما، ہا۔ صحیح، تو یہ 3 حروف ہیں، الا، اما، ہا، یہ حروف تنبیہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے ہیں حرف ایجاب۔ حرف ایجاب کا مطلب وہ حروف جو جواب دینے کے لیے آتے ہیں، جو جواب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جیسے میں نے سوال کیا حل تضرب زیدن، کیا تم نے زید کو مارا ہے؟ میں نے کہا نعم۔ میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، میں نے مارا ہے۔ تو یہ کب سب کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ جواب دینے کے لیے۔ کون کون سے ہیں یہ؟ نعم، بلا، اجل، ای، جیر، 5 حرف ہیں۔ صحیح، تیسرا ہے ہمارے سامنے حرف تفسیر، جو تفسیر کے لیے آتا ہے۔ جب میں نے کہا جاء زید ای رجل، اب یہ ای کس لیے آتا ہے؟ یہ تفسیر کے لیے آتا ہے۔ چوتھا ہو گیا، چوتھا ہے آپ کا حرف مصدر، یعنی کہ ما مصدر، یہ جسے ہم کہتے ہیں۔ پانچواں ہے آپ کا حرف تخزیز۔ تخزیز جو ہے یعنی کہ کسی بات پر سختی سے کسی بات پر ابھارنا، کسی بات پر ابھارنے کے لیے آتا ہے۔ یہ کون کون سے حروف ہیں؟ الا، ہلا، لولا، لولا، لو، ما۔ صحیح، 5 ہو گئے آپ کے۔ یہ چھٹا ہے آپ کا حرف توقع۔ توقع کا معنی امید، امید کرنا، جو امید دلانے کے لیے آتا ہے۔ یہ کون سے حرف ہیں؟ یہ حرف قد ہے۔ قد امید کے لیے آتا ہے نا، قد ضرب، ان قریب وہ مار رہا، قد یضرب، ان قریب وہ مارنے والا ہے۔ قد مضارع کو جو ہے وہ مستقبل کو حال کے قریب کہتا ہے، امید دلاتا ہے قد نا۔ صحیح، تو قد ہو گیا۔ 7واں ہے حرف استفہام۔ یہ سب کون سے حروف چل رہے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے۔ یہ اپنے بات آنے والے اسم کو نہ رفع دیں گے، نہ نصب دیں گے، نہ جر دیں گے۔ حرف استفہام جیسے کہ ما استفہامیہ ہو گیا، حمزہ استفہامیہ ہو گیا۔ صحیح، اسی طرح حل ہو گیا، یہ حرف استفہام ہو گیا۔ 8واں ہے حرف ردا، جسے ہم کہتے ہیں کلا۔ کلا جو ہے وہ کئی معنی کے لیے آتے ہیں، کبھی کلا جو ہے وہ انا کے معنی میں آتے ہیں، نہیں کہ تحقیق کے لیے، تحقیق کے معنی میں آتا ہے، کبھی تاکید وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، کبھی جو ہے وہ جھڑکنے وغیرہ کے لیے آتا ہے کلا جو ہے نا، یعنی کہ رضا کے معنی کے لیے آتا ہے، تو کلا ہو گیا۔ 9واں ہے تنوین۔ تنوین تو آپ بولو کہ تنوین تو حرکت ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، تنوین حرکت ہے۔ یہاں پہ تو حروف عاملہ کی بات چل رہی ہے، حرکات عاملہ، حرکات غیر عاملہ کی بات نہیں چل رہی۔ بات یہ ہے کہ تنوین جو ہے نا، تنوین یہ دراصل نون ساکن کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا۔ میں آپ کے سامنے اگر لکھوں زیدن، تو دال کے اوپر میں تنوین ڈالوں گا زیدن، لیکن پڑھ کس طرح ہوں میں؟ دال نون پیش دن، پڑھ میں اس طرح، یعنی کہ پڑھنے کے اندر جو آواز آ رہی ہے وہ نون والی آواز آ رہی ہے، زیدن۔ صحیح، لیکن لکھنے کے اندر کیا لکھتا ہوں میں؟ تنوین لکھتا ہوں۔ تو تنوین دراصل کیا ہوتا ہے؟ تنوین دراصل نون ساکن ہوتا ہے۔ صحیح، تو نون تنوین ہو گیا، یہ بھی عمل نہیں کرتا۔ 10واں ہے آپ کا نون تاکید۔ نون تاکید جیسے کہ فعل کے آخر کے اندر آتا ہے نا، لینصرن، لینصرانی، لینصرن، اسی طرح لینصرن، لینصرن وغیرہ، یہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ بھائی 11واں ہے حرف زیادت۔ حرف زیادت کسے کہتے ہیں؟ جو حرف زائد ہوں، یعنی کہ جو جملے کے اندر اکثر کہتے ہیں نا ان زائدہ، ما زائدہ وغیرہ، تو یہ حرف زائد ہو گیا۔ کون کون سے؟ یہ ان ہو گیا، ما ہو گیا، ان ہو گیا، لا ہو گیا۔ یہ حروف زائدہ ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ صحیح، یہ حروف زائدہ غیر عاملہ ہے۔ کچھ حروف زائدہ عمل بھی کرتے ہیں، جیسے کہ من حرف جر ہو گیا، بعد اوقات زائد ہوتا ہے لیکن جر دیتا ہے، یہ کاف حرف جر ہو گیا، با حرف جر ہو گیا، لام حرف جر ہو گیا۔ یہ زائد تو ہوتے ہیں کبھی کبھار لیکن عمل بھی کرتے ہیں۔ صحیح، تو یہ حروف زیادت ہو گئے، 11 ہو گئے۔ 12واں ہے آپ کا حرف شرط، جیسے کہ اما اور لو۔ 13واں ہے آپ کا لولا امتناعیہ۔ حرف شرط تو معلوم ہے نا آپ کو، حرف شرط کسے کہتے ہیں؟ تو لولا امتناعیہ۔ لولا امتناعیہ کا مطلب لولا لولا جو ہے نا، پہلے جملے کا اثبات کرتا ہے، دوسرے جملے کی نفی کرتا ہے۔ صحیح،
پہلے جملے کا اثبات ہوگا، دوسرے جملے کی نفی ہوگی. جیسے کہ لولا علی لہا لکا عمر. اب لولا علی لہا لکا عمر، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ولہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک نہیں ہوئے. اب دیکھو پہلے جملے کا اثبات ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک نہیں ہوئے. تو پہلے جملے کا اثبات ہو رہا ہے، دوسرے جملے کی نفی ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو لولا امتناعی کا مطلب پہلے جملے کا ایجاب ہوتا ہے، دوسرے جملے کی نفی ہوتی ہے. صحیح. 14واں آپ دیکھ لو. 14 ہے آپ کا ما، جو ما دامہ کے معنی میں ہوتا ہے. ما دامہ کرتا یہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے جو فعل ہوتا ہے نا اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. صحیح. جیسے کہ ما اقوم ما دام الامیر جالسن، میں جب تک میں کھڑا رہوں گا اس وقت تک. یہاں پہ مدت کا لفظ محذوف بھی نکلتا ہے. صحیح. دو بات ہوتی ہیں کہ ما دام اپنے بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے اور اس سے پہلے مدت کا لفظ محذوف نکالتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک ہمارے امیر بیٹھ نہ جائیں. صحیح. آگے 16واں ہے ہمارا لام مفتوحہ، یعنی کہ وہ لام جو اکثر جملے کے اندر آتے ہیں نا مفتوح کے لیے، تاکید وغیرہ کے لیے آتا ہے، تو یہ وہ لام ہو گیا. یہ 15واں ہو گیا. اب ہے 16واں ہمارا حرف عطف. حرف عطف بھی عمل نہیں کرتے. جا زید و عمر، اس کے اندر جو ہے واو نے کوئی عمل نہیں کرا بلکہ خالی دونوں کلمات کو آپس میں جوڑ دیا. صحیح. حرف عطف بتا دی میں نے، واو ثم حتا املا لیکن یہ ہمارے حروف عاطفہ اور یہ 16 ہمارے حروف غیر عاملہ ہو گئے. اور یہ ہمارا سمجھ لو نحو کا پورا خلاصہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، نحو کا پورا خلاصہ ہمارا مکمل ہو گیا. موٹی موٹی آپ کے سامنے ان جو ہے وہ باتوں کے، ان سمجھ لو ٹاپک کی موٹی موٹی آپ کے سامنے ایک صورت اور شکل آ گئی، اور کس طرح ہماری نحو جو ہے وہ چل رہی ہے. اور کہ جو ہے وہ عامل کے اندر ایک ٹاپک آتا ہے تو پھر اس کی تفصیل کس طرح ہوتی ہے، غیر عامل کا ٹاپک آتا ہے تو اس کی تفصیل کس طرح ہوتی ہے. اسی طرح جو وہ معرب اور مبنی کا ٹاپک آئے گا تو اس کی تفصیل کس طرح ہوگی. ساری کی ساری باتیں آپ کے ذہن کے اندر، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. مقصد تو خیر اس کورس کا یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو ہر ایک بات کی پوری وضاحت کر دوں، یہ کورس کا مقصد تھا ہی نہیں. اور ظاہر سی بات ہے جتنے کم وقت کے اندر جو ہے وہ ہر بات کی وضاحت نہیں ہو سکتی. جتنا بڑا یہ کورس ہے نا، جتنے وقت کے اندر یہ کورس ہوا ہے اتنے وقت کے اندر میں اگر تفصیل بیان کروں تو خالی تنازع فعلان جو آپ کا ایک ٹاپک ہے نا وہ خالی اس ایک ٹاپک کی تفصیل بیان ہوگی. یا پھر جو مفعول بھی کے حذف کرنے کے 4 مقامات ہیں جو انشاءاللہ آپ پڑھ لو گے ہدایت النحو وغیرہ کے اندر، تو 4 مقامات ہیں مفعول بھی کے حذف کرنے کے. اگر میں خالی ان مقامات کی تفصیل کروں تو ان مقامات کی تفصیل ہمارے کورس سے بڑی ہوگی. تو یہ بات یہ ہے کہ بھائی کورس جو ہے نا خالی آپ کے ذہن میں نحو کی کیا صورت ہے، نحو کی علم نحو کی آخر شکل کیا ہے، بس یہ شکل آپ کے ذہن میں لانا مقصود تھے کہ بھائی علم نحو اس طرح ہوتی ہے. علم نحو کے اندر یہ باتیں آتی ہیں. تو یہ ٹاپک ہوتے ہیں، اور یہ ٹاپک بھی ایک یہ نہیں کہ بس جو بھی بات منہ کے اندر آتی ہے علم نحو کتاب کے اندر ڈال دی، نہیں، ایک ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں. حروف عاملہ کی ترتیب ہوتی ہے، عامل کس طرح ہوتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ اسماء ہوتے ہیں، پھر کچھ چیزیں معمول بنتی ہیں، کچھ چیزیں کے اوپر اعراب آتا ہے. صحیح ہے. اور کچھ چیزیں مرفوعات منصوبات مجرورات کے علاوہ یعنی کہ تابع وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ سب باتیں آپ کو دھیان میں لانی تھی کہ بھائی ایک نحو جو ہے نا ایک ترتیب کے اوپر ایک سمجھ لو ایک فن جو ہے وہ بنایا گیا ہے. یہ نہیں کہ ایسی نہیں کہ بلا ترتیب بس کچھ نقطے وغیرہ بکھیر دیے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص نظام ہے نحو کا. اور وہ سمجھ لو میں نے آپ کو نظام کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے لایا ہوں، یا کچھ تھوڑے سے وقت کے اندر کہ آپ کا اتنا قیمتی وقت ہو، یہ وقت بھی ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، تو لہٰذا مختصر وقت کے اندر آپ کا یہ لایا ہوں. صحیح. اب آپ کوئی سی بھی نحو کی کتاب پڑھو گے یا آپ کوئی سا بھی ہمارا کورس لوگے تو اس کے اندر آپ کے ذہن میں ایک شکل صورت بنی ہوئی ہوگی کہ بھائی نحو کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ چیزیں آ سکتی ہیں. چلو بات اتنی بات کافی ہے، مجھے دیکھ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.